السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 10 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 7 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ گلوکار عبداللہ قریشی نے اسلام کے لیے موسیقی کو خیر بات کہہ دیا۔ پاکستان کے معروف گلوکار عبداللہ قریشی نے مذہبی وجوہات کے باعث شوبز انڈسٹری کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ میں عبداللہ قریشی نے لکھا کہ میں نے میوزک انڈسٹری سے وقفہ لیا تھا۔ میں نے خود کو تلاش کرنے اور یہ سوچنے کے لیے وقفہ لیا کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیا بننا چاہتا تھا۔ گلوکار نے مزید کہا کہ میں میوزک انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں اور یہ فیصلہ صرف اور صرف مذہبی وجوہات کے باعث کیا ہے۔ عبداللہ قریشی نے کہا کہ میں نے اس انڈسٹری میں بہت اچھا وقت گزارا، جس میں موسیقی کی تخلیق، ہزاروں لوگوں کے سامنے کنسرٹ میں پرفارمنس، محبت اور تعریفیں سمیٹنا، تنازعات کا سامنا کرنا، غلط فیصلے کرنا، اچھے دوست بنانا، رول ماڈل کے ساتھ کام کرنا اور وہ سب کرنا جو مجھے پسند ہے شامل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے نزدیک زندگی کا اصل مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنی اگلی زندگی سنوارنے کے لیے ہم سب کے پاس اس دنیا میں بہت کم وقت ہے۔ الحمدللہ میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں اور بہتری کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے سچ کھوج رہا ہوں۔ دعا ہے کہ یہ نیا سفر اللہ میرے لیے آسان کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب میں کسی کنسرٹ میں پرفارم نہیں کروں گا، نہیں کبھی کسی اشتہار میں کام کروں گا۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں کوئی مجھ سے رابطہ نہ کرے، تاہم ہمارے دین اسلام کے لیے ہر کام کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ واضح ہے کہ عبداللہ قریشی پہلے گلوکار یا فنکار نہیں ہیں جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنا فنی سفر ختم کر دیا ہو۔ ان سے پہلے جنید جمشید مرحوم، رابی پیرزادہ، نور بخاری، سارا چودھری اور بالی ووڈ اداکارہ ثنا خان سمیت کئی فنکار شوبز انڈسٹری کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کا میزبان راہی حجازی دست بدعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عبداللہ قریشی کو استقامت نصیب فرمائے اور دینی راہ اختیار کرنے کی صورت میں جو مشکلات پیش آئے ان میں خدائے کن فکان خصوصی رحم و کرم اور اعانت و دستگیری کا معاملہ فرمائیں۔ خبر سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ تبصرے کے خانے میں تازہ توبہ کرنے والے سابق گلوکار عبداللہ قریشی کی استقامت اور مدد الہی وغیرہ کے تعلق سے کوئی ایک دعائی یا جملہ لکھتے چلیں۔ افغان نائب وزیر خارجہ کو پاکستان پر اتنا غصہ کیوں آیا؟ پاکستان نے افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس استنکزئی کے اس حالیہ بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان پر تجارت کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے اس بیان کو انتہائی افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس بیان پر تشویش ہے کیونکہ اس طرح کے بیانات دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کی روح کے خلاف ہیں۔ واضح ہے کہ شیر محمد عباس استنکزئی کو وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 23 ستمبر کی تقریر پر سخت غصہ تھا، جس میں شہباز شریف نے بین الاقوامی برادری کے سامنے افغانستان میں غیر ملکی شدت پسند تنظیموں کی موجودگی اور ان کی سرگرمیوں سے دنیا کے امن کو ممکنہ خطرے سے اتفاق کیا تھا۔ شہباز شریف نے القاعدہ، داعش، چینی مسلمانوں کی تنظیم مشرقی ترکستان اسلامی تحریک، ازبیک گروپ، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان اور تحریک طالبان پاکستان کا باقاعدہ نام لیا تھا۔ پھر جب 30 ستمبر کو ایک خودکش حملہ آور نے کابل میں ایک اسکول کے طلباء و طالبات کو نشانہ بنایا تو شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان میں دہشت گردی کے خطرے سے متعلق کی گئی اپنی اس تقریر کا حوالہ بھی دیا۔ ویسے تو افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم، امریکی صدر اور کئی دیگر سربراہان کے افغانستان سے متعلق ریمارکس پر باضابطہ رد عمل جاری کیا تھا، لیکن شیر محمد عباس استنکزئی کے بیان میں پاکستان سے متعلق لہجہ بہت سخت تھا۔ شیر محمد عباس استنکزئی نے اپنی تقریر میں صرف پاکستانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے امریکہ میں بیانات کا ذکر کیا اور اقوام متحدہ میں کسی دوسرے ملک کے سربراہ کی تقریر کا اشارہ تک نہیں کیا۔ پاکستان اکثر افغان رہنماؤں کے بیانات پر خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن شیر محمد عباس استنکزئی کے بیان کی شدت شاید اسلام آباد
بعد میں کچھ زیادہ ہی محسوس کی گئی اور وزارت خارجہ کے ترجمان 30 ستمبر کی ہفتہ وارانہ بریفنگ میں تفصیلی جواب دینے پر مجبور ہو گئے۔ شیر محمد عباس استنگزئی کا پاکستان سے متعلق لہجہ اتنا سخت تھا جو شاید ہی کسی اور طالبان رہنما نے کبھی استعمال کیا ہو۔ شیر محمد عباس استنگزئی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ پاکستان کو کوئی دوست اور اسلامی ملک پیسے نہیں دیتا، ان کے فون کوئی نہیں سنتا، تو ایسے میں پاکستانی رہنما افغانستان کے نام پر پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغان نائب وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس پاکستانی کردار سے متعلق بہت سے شواہد اور ثبوت موجود ہیں اور وقت آنے پر ان سب کا حساب کیا جائے گا۔ پاکستان سے نہیں، صرف کشمیری نوجوانوں سے بات کریں گے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کے ساتھ تنازع کشمیر پر بات چیت کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر بات چیت ہوگی تو صرف کشمیریوں سے ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنہوں نے کشمیر پر 70 برس حکومت کی وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کریں، لیکن میرا موقف واضح ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہاں بارہمولہ میں گجروں، بکروالوں اور پہاڑیوں سے بات کروں گا۔ میں عام کشمیریوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کشمیر کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں اور قائدین کا یہ موقف ہے کہ علاقے میں تشدد کے خاتمے اور دائمی امن کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ سابق وزرائے اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے گزشتہ دنوں اس موقف کا اعادہ کرتے ہوئے مودی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکراتی عمل بحال کرے۔ 3 روزہ دورے کے اختتام پر سری نگر میں ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ سے خطاب کے دوران امت شاہ کا کہنا تھا کہ افسران علیحدگی پسندوں کے خلاف فعال حکمت عملی اپنائیں اور کشمیر میں گن کلچر کا خاتمہ کریں۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے تناظر میں امت شاہ نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جموں کشمیر میں 2006 اور 2013 کے دوران دہشت گردی کے 4766 واقعات رونما ہوئے، لیکن آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد 3 برس میں دہشت گردی کے صرف 721 واقعات رونما ہوئے۔ امت شاہ کے بقول سال میں مجموعی طور پر 137 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت ہو رہی ہے، جو ماضی کے مقابلے میں بہت کم تعداد ہے۔ دوسری جانب جموں کشمیر میں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ امت شاہ نے جن باتوں کا ڈھنڈورا پیٹا، زمینی حقائق ان کی نفی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا وہ جملہ بازی سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں، جس کی بی جے پی حکومت اور اس کی لیڈرشپ عادی بن چکی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ امت شاہ 2018 سے جموں کشمیر میں حکومت چلا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی قابل قدر کام نہیں ہے، اس لیے وہ جملہ بازی سے کام لے رہے ہیں۔ برطانیہ میں مذہب کی بنیاد پر حملوں میں سب سے زیادہ مسلمان نشانہ بنے۔ برطانوی حکام کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں مذہب کی بنیاد پر نفرت آمیز حملوں کا شکار ہونے والوں میں سر فہرست مسلمان ہیں۔ ہوم آفس کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 کے مقابلے جنوری سے ستمبر 2022 تک مذہب کی بنیاد پر حملوں کی تعداد میں 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 1,55,841 بنتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مذہبی نفرت سے متعلق 8,307 رجسٹرڈ جرائم ہوئے، جس میں 42% مسلمانوں اور 23% یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں میانمار کی ایک عدالت نے ایک جاپانی صحافی کوبوتا کو جولائی میں حکومت مخالف مظاہرے کی فلم بندی کرنے پر 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ واضح رہے کہ جاپانی صحافی کوبوتا کو 30 جولائی کو ملک کے سب سے بڑے شہر ینگون میں سادہ لباس والی پولیس نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ آنگ سان سوچی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے اور فوج کے قبضے کے خلاف کیے جانے والے ایک احتجاجی مظاہرے کی تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ مجموعی طور پر تقریباً 150 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں نصف سے زیادہ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تاہم میانمار میں میڈیا پر سخت پابندی عائد ہیں اور آزاد میڈیا درپردہ یا بیرون ملک کام کرنے پر مجبور ہے۔ سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ ایٹمی جنگ کا خطرہ درپیش ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ دنیا کو سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ ایٹمی جنگ کا خطرہ درپیش ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعرات کو امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو یارک میں ڈیموکریٹک فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب کے موقع پر کہا کہ ہمیں 1962 میں کینیڈی اور کیوبن میزائل بحران کے بعد سے نیوکلیئر آرماگیڈن کے امکانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ کیوبن میزائل بحران 1962 میں سامنے آیا تھا اور
یہ سرد جنگ کے خطرناک ادوار میں سے تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کیوبا میں سوویت میزائلوں کی موجودگی کا اعلان کیا تھا۔ اس بحران کے بعد دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، تاہم اس کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے نقصانات پر بھی بحث شروع ہو گئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ جب روسی صدر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دیتے ہیں تو وہ مذاق نہیں کر رہے ہوتے۔ پارٹی کے حامیوں سے خطاب کے دوران امریکی صدر نے روسی صدر کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں سخت تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوبن میزائل بحران کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا براہ راست خطرہ ہے۔ صدر جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روسی صدر کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ تھائی لینڈ کے ڈے کیئر سینٹر میں فائرنگ، 25 بچوں سمیت 34 افراد ہلاک۔ تھائی لینڈ کے ایک ڈے کیئر سینٹر پر ایک مسلح شخص نے حملہ کر کے کم از کم 34 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعرات کو ملک کے جنوب مشرقی صوبے کے شہر نانگبوا لامفو کے ایک ڈے کیئر سینٹر میں مسلح شخص بندوق اور چاقو سمیت داخل ہوا اور وہاں موجود لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 34 افراد میں سے 23 بچے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ مسلح شخص نے اپنے خاندان پر بھی فائرنگ کی، جس کے بعد خود کو بھی گولی مار دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ سابق پولیس اہلکار تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سوشل میڈیا پر گدھے کے گوشت کا طعنہ سننے والے لاہوریوں کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی ہے۔ گدھے کے گوشت کے بعد جو گوشت انہیں کھلائے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے وہ 3 برس پرانا گوشت ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور میں ملتان روڈ پر واقع کولڈ اسٹوریج پر چھاپا مار کر 7000 کلو سے زائد ایکسپائری ڈیٹ والا گوشت پکڑ لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گوشت 3 برس پرانا ہے، اس میں سری پائے بھی شامل ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد یعنی ایکسپائری ڈیٹ والا گوشت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جلا کر تلف کر دیا۔ ایک تیسری خبر میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بارش کا 1858 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی کے لیے سال 2022 سب سے زیادہ بارش سے متاثرہ سال رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سال 2022 میں بارش نے سڈنی میں 164 برس کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک 87 انچ یعنی 2213 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، جس کے بعد 1858 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔